बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोतबर और एस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल हस्तियां जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैं आज सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे बड़ी अच्छा लगा कि ये कहा गया कि एक फैसला इसलिए किया गया कि जो मुल्क के अंदर अब साफ वाज़े एक तकसीम आ गई है। एक तरफ एक स्टेटस को है, वो पॉलिटिकल लोग जो कि ये पुराने करप्ट निज़ाम को बचा रहे हैं अब तक, और दूसरी तरफ अब एक हर शोबे के अंदर सियासतदानों में, सहाफ़ियों में, वकीलों के अंदर, अवाम में एक तरफ वो लोग हैं जो तब्दीली चाह रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो कि पुराने निज़ाम से फायदा उठा रहे हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया हाउसेस में भी अब ये वाजे हो गया कि एक मीडिया हाउस पूरा प्रोपेगेंडा कर रहा है बचाने के लिए एक करप्ट माफिया को, और दूसरी तरफ आपके सामने है कि कई सहाफ़ी, मैं समझता हूं कि हम जितनी इनको खराज तहसीन पेश करें कम है। कई एंकर्स कि क्या किस किस्म का उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा वो मैं जानता हूं। मेरी तरह के आदमी को अगर 10 अरब रुपया का एक तरफ रिश्वत की ऑफर हो और दूसरी तरफ फिर केसेस मेरे खिलाफ कर दिए हों, ये माफिया इस तरह ऑपरेट करता है। एक तरफ आपको लालच देता है पैसे की और दूसरी तरफ फिर आपको खौफ दिलवाता है और डराता है और धमकाता है। तो ये जो माफिया, ये सियासत नहीं हो रही पाकिस्तान में, ये सियासत नहीं है, ये एक जहाद है माफिया के खिलाफ, माफिया के गॉडफादर के खिलाफ। और जो भी अब हमारे साथ आ रहा है हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जो भी आ रहा है वो तब्दीली के लिए आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पाकिस्तान में ये जो करप्शन की कैंसर है जिसने हमारे माशरे को खोखला कर दिया है, वो सारे हमारे साथ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं, एक ऐसी मजबूत सोसाइटी चाहते हैं जिधर मजबूत इदारे हों। वो मुल्क जो आगे निकल गए हमारे सामने, सिंगापुर जैसे मुल्क, मलेशिया जैसे मुल्क हमारे से पीछे थे, हमारे से आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने क्लीन गवर्नेंस दी, मजबूत इदारे बनाए, उन्होंने करप्शन के ऊपर काबू पाया, उन्होंने जो पैसा पर इकट्ठा किया करप्शन से बचा के वो अवाम के ऊपर खर्च किया, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चों की तालीम पे, अस्पतालों पे, साफ पीने का पानी, इंसाफ देने के लिए, और वो माशरे आगे निकल गए। और हम आज जिधर एक मकरूज मुल्क बने हुए हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, इसके बावजूद कि यहाँ हर किस्म की अल्लाह ने क्या क्या चीजें नहीं दी, नेमतें क्या नहीं बख्शी इस मुल्क को, उसके बावजूद एक गरीब तरीन मुल्क हम बने हुए हैं और मकरूज मुल्क बने हुए हैं। तो मैं फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लगारी साहब, वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब छोटे से थे तो आप मुझे देखा करते थे। वैसे मैं छोटा लगता हूँ एक्चुअली मैं काफी बड़ा उम्र में, लेकिन मैं आपका और ख़ास तौर पे डीजी खान जैसे इलाके में जिधर एक मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिक्स थी, धर्मों की पॉलिटिक्स थी, वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो लोगों तक एक नज़रिए के तहत पहुंची है। और मुझे खुशी है कि ज़रताज एक औरत होते हुए उस इलाके के अंदर इन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो मुझे बड़ी खुशी है। हम चाहते हैं कि ऐसी ख्वातीन सामने आए, अपना रोल प्ले करें। बड़ा ज़रूरी है कि ये जो अब फैसला कुन जंग है पाकिस्तान में, ये फैसला कुन जंग है, हम चाहते हैं इसमें सब शिरकत करें इस जंग के अंदर। और ख्वातीन को मैं खास तौर पे कहता हूं कि उनका बहुत बड़ा रोल है। ख्वातीन और नौजवान हमेशा फोर फ्रंट पे होते हैं। जब भी एक इनकलाब आता है, चेंज आता है, तो दुनिया में भी जिधर चेंज आया है वहाँ ख्वातीन और नौजवान फोर फ्रंट पे होते हैं उस चेंज के ऊपर। तो ये जो टाइम है, मेरी सारी 21 साल की सियासत में, बल्कि मैं जब से पाकिस्तान देख रहा हूँ, छोटे से जब हम देख रहे हैं
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نتھیا گلی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عام پریس کانفرنس ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاست نہیں، ہم مافیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. کہ شیخ زاہد اسلام آباد آتے تھے تو ڈپٹی کمشنر ان کو ایئرپورٹ ریسیو کرتا تھا. ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں کہ یہی ملیشیا کے شہزادے ہمارے ایچ ایس این کالج میں آ کے پڑھتے تھے 60s میں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی ریاض کے اندر جس طرح نواز شریف کو وہاں ایک 20 کروڑ ایک کی قوم ہو، ایٹامک پاور ہو، اور جس طرح نواز شریف کو وہ ایک صحافی نے کہا، ایک صحافی جو نواز شریف کے ساتھ گیا تھا وہ کہتا میرا یہ دل کر رہا تھا کہ زمین کھلے اور میں ڈوب جاؤں بیچ میں. تو یہ اس لیے ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے کہ یہ چھوٹے سے طبقے نے چوری کر کے، کرپشن کر کے اس پیسے کو منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا ہے. جو سالانہ ساری قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 1000 ارب روپیہ چوری ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. منی لانڈرنگ 10 ارب ڈالر کی ہر سال منی لانڈرنگ ہے. یہ ہے جو منی لانڈرنگ جو باہر جاتی ہے، جو سارا کیس ہے. جب یہ کہتے ہیں نا شریف خاندان کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا قصور کیا ہے. آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے، جب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ نے بچوں کے نام پہ بڑے بڑے محلات لیے باہر، کمپنیز کے پیچھے چھپایا، اور منی لانڈرنگ کر کے یہ جو پیسہ باہر لے کے گئے. جب ملک کا پرائم منسٹر منی لانڈرنگ کرتا ہے، جب ملک کا فائنانس منسٹر لکھ کے دیتا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا پرائم منسٹر کے لیے، جب ایک سب سے بڑے بینک کا جو سربراہ ہے سعید احمد، وہ سعید احمد کا اسحاق ڈار پرائم منسٹر جو فائنانس منسٹر، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سعید احمد کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی تھی نواز شریف کی. تو یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ جو 1000 ارب روپیہ منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے، کون روکے گا اس کو؟ منی لانڈرر روکیں گے، وہ چور روکیں گے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں. کیا وہ چوری روک سکتے ہیں؟ کیا یہ اداروں کو مضبوط کبھی ہونے دیں گے جو ان ڈاکوؤں کو پکڑیں گے؟ کیونکہ انہوں نے خود ہی تو ادارے تباہ کیے ہیں. جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، مفلوج کر دیے ہیں. کیوں کیے ہیں؟ اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی منی لانڈرنگ بچانے کے لیے. خود نواز شریف نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا جس نے منی لانڈرنگ کو جائز کروا دیا، بلیک کے پیسے کو وائٹ کروا دیا. انہوں نے خود ہی قانون بنایا اور وہی اسحاق ڈار وہ لکھتا ہے کہ 1.5 ارب ڈالر ملک سے باہر بھیجا گیا، اور وہ پھر 46 ممبر تھے جو شریف خاندان کے، ان کے نام پہ واپس لایا گیا. تو جب ملک کا پرائم منسٹر یہ کرتا ہے، ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑا وقت ہے پاکستان میں، ایک فیصلہ کن وقت ہے جدھر جو لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں، اس مافیا کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک طرف آئیں، اور جو دوسری طرف ان کا مقابلہ کریں. یہ جو سارے میڈیا میں یہ جو شکیل الرحمان جیسے لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے ایک طرف ہوں. اور انشاءاللہ یہ زبردست میچ ہونے جا رہا ہے. میں اس کی بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، بڑی دیر سے میں اس وقت کی انتظار کر رہا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ وقت لے آیا. یہ وہ ٹائم ہے جو ہر وہ پاکستان جو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتا ہے اس پاکستان کو، ان سب کو آج اللہ اوپر ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جدھر آج ہم ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا شریف خاندان کا مافیا اس طرح جا کے اس کا جے آئی ٹی کے میں اس کا احتساب کیا جائے گا. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے. میں تو جو ان کی شکلیں دیکھتا ہوں اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جے آئی ٹی میں حالات بہت برے ان کے ہیں. انشاءاللہ یہ بتائیے گا خان صاحب کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں، قوم بھی انتظار کر رہی ہے،
آپ پاناما کیس کا منطقی انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال ساتھ یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو کہتا ہے کہ مجھے جو باؤنسر مارے میں تو چھکا مارتا ہوں، چوکا تو ہو ہی جاتا ہے، یہ بچپن کی بات انہوں نے کہی اپنی، اور مریم کہتی ہے جو روک سکتا ہے روکے، وہ آئندہ بھی 2 دفعہ پرائم منسٹر ہوں گے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 سوال۔ نواز شریف جب یہ کرکٹ میں چھکے مارتے تھے نا، تو جو بھی جمخانہ کلب میں جدھر یہ کھیلتے تھے، وہ جو بھی کھیلتا تھا، کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ ابھی بھی یہی ہیں، ان ساروں سے پوچھنا کہ جب باری لیتا تھا اپنے امپائر کھڑے کر کے باری لیتا تھا۔ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، جو بھی جمخانہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا یہ اپنا امپائر کھڑے کر کے باری لیتا تھا، آؤٹ ہو جاتا تھا امپائر نو بال کہہ دیتا تھا، 4-5 باریاں لے کے 50-60 رن کر کے، اور وہ اچھا بولر بھی رام سے گیند پھینکتے تھے۔ ان دنوں میں یہ فائنانس منسٹر بن چکا تھا، وہ آہستہ آہستہ گیند پھینکتے تھے، اپنا امپائر کھڑا ہوتا تھا، وہ آؤٹ نہیں دیتا تھا، پھر اخبار میں آ جاتا تھا جی نواز شریف نے۔ اچھا تب بھی اخباروں کو استعمال کیا جاتا تھا، جس طرح آج دونوں بھائیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، دونوں بھائی ایک، آپ اشتہار اٹھا کے دیکھیں، ایک طرف ایک بھائی چھوٹا اور ایک طرف بڑا، اور اربوں روپیہ اس قوم کا خرچ کرتے ہیں اخباروں کے اوپر، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جناب بجلی کدھر بن رہی ہے، اشتہاروں میں بن رہی ہے، ترقی کدھر ہو رہی ہے، اشتہاروں میں ہو رہی ہے۔ ان دنوں میں بھی 5 دفعہ آؤٹ ہو کے وہ امپائر آؤٹ نہیں دیتا تھا، وہ باری جب لے کے تو اخبار میں آ جاتا تھا جی نواز شریف نے 50 رن کر دیے، یہ پتہ نہیں کتنے کر دیے۔ دیکھیں یہ اللہ الحق ہے، جھوٹ آپ ایک فاصلے تک آپ کو جھوٹ لے جاتا ہے، لیکن آخر میں جھوٹ ہے، سچ نے سامنے آنا ہوتا ہے۔ اور جو جے آئی ٹی میں، مجھے تو نہیں پتا جے آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جو باہر ہوتا ہے نا جے آئی ٹی کے بعد، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں، تو بس وہ اسحاق ڈار کی شکل دیکھ لیتے بار، وہ بس اس کی شکل دیکھ لیں، اور پھر جس طرح وہ بول رہا تھا، جو جھاگ نکل رہی تھی منہ سے، وہ دیکھ لیتے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور بار بار کہتے ہیں جی ہمارے سوالوں، مریم بی بی کہتی ہیں میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، نواز شریف کہتے ہیں میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ جناب آپ ایک جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جواب دینے کے لیے، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، وہ کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کے فلیٹ تھے ادھر آنے دو، نریش آپ ادھر ہو جائیے، شاہ جی کو جب دیکھیں انہوں نے جب تسلیم کر لیا کہ لندن کے فلیٹس ان کے تھے، اس کے بعد انہوں نے جواب دینے تھے کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو یہ کہنا کہ جی میں جا کے، آپ کوئی مغل اعظم ہے، کوئی آپ قانون کے اوپر ہیں، آپ جا کے وہاں کہہ رہے ہیں جی مجھے جواب چاہیے۔ آپ کو جواب کیسے چاہیے؟ آپ نے جواب دینے ہیں۔ باری باری جی، چھوٹے اور بڑے بھائی کی بات کی، تو ابھی چھوٹے بھائی نے 10 ارب روپے کا وہ دعویٰ جو ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا پہلے تو میں 10 ارب کا میرے اوپر دعویٰ کر دیا ہے، میرے پاس تو 10 ارب ہے نہیں، تو اگر یہ کامیاب ہو گئے تو میں پھر حمزہ شریف کو اور سلمان شہباز کو کہوں گا کہ ذرا مجھے تھوڑی دیر قرضہ دے دیں، کیونکہ ماشاءاللہ اربوں پتی ہیں بچے، بڑے زبردست کام کیا انہوں نے، مجھے ان کے سارے بچے ہی جینے سے ساری اربوں پتی ہیں، تو بچوں سے میں پیسہ قرضہ لے لوں گا۔ لیکن میں شہباز شریف، میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آپ کسی طرح عدالت میں آئیں، کیونکہ میں نے تو آپ سے بڑے سوال پوچھنے ہیں۔ یہ جو پینما ہیٹ پہن کے اور یہ جو سسلین مافیا کا سب پھر رہے ہیں، یا بارش ہوتی ہے تو اتنے بوٹ پہن لیتے ہیں، میں یہ آپ کے ڈرامہ بازی جو ہے نا، یہ ساری قوم کے سامنے آپ کی اصلیت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اصل میں ہیں کیا۔ آپ نے ساری زندگی لوگوں کو رشوت دی، آپ نے اور آپ کے بڑے بھائی نے، آپ نے سارے اس ملک کے قانون توڑے، آپ نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے، آپ ہرجانہ کر رہے ہیں۔ وہ ہرجانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کے اوپر داغ پڑ گیا۔
दाग तब पड़ता है जब आपकी रेपुटेशन हो। आपकी रेपुटेशन हो तो उसके ऊपर दाग हो। आपने कौन सा, मुझे ये बताएं कि कौन सा काम ऐसा किया इस मुल्क में जो जायज है? आपने तो किया ही सब कुछ नाजायज है। आपने तो कत्ल किए हुए लोगों को, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में आपके ऊपर केस पड़ा हुआ है। वो तो आप जजेस को पैसा खिला देते हैं, लोगों को पैसा रिश्वत दे देते हैं, इसलिए अब बचे हुए हैं। 5 अरब रुपए के इन्होंने 1990 में इन्होंने एलडीए के प्लॉट्स दिए रिश्वत के तौर पे, 5 अरब के उन दिनों में। आजकल वो 200 अरब से ज्यादा हो। और वो केस था जस्टिस कियानी का, उधर भी उन्होंने प्लॉट्स खिलवा दिए दूसरे जजेस को, वो भी केस खत्म हो गया। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि अदालत में मैं जाऊं। मैं तो एक पूरी किताब बन जाएगी जो आपके ऊपर मैं चीजें सामने लाऊंगा। यानी ये 1-2 इल्जाम नहीं है, किताब है पूरी आपके ऊपर। 30 सालों में आपने और नवाज शरीफ ने जो इस मुल्क से किया है, हम कहते हैं ना जरदारी, वो क्योंकि वो जरदारी तो जो है वो ड्रामे करता नहीं है। ये दोनों ड्रामे करके मजलूम शक्लें बना लेते हैं। ये हर चीज करके वो इश्तिहार, अखबारों में इश्तिहार दिलवा के अपनी कोई लगता है ऐसे कि जी पता नहीं कितना काम कर रहे हैं इश्तिहारों के अंदर। असलियत इनकी ये पहली दफा लोगों को सामने आई है। और मैं इंतजार कर रहा हूं शहबाज शरीफ मेरे ऊपर आप अदालत में लेके जाएं, मैं आपकी सारी चीजें गिनवाऊंगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से लेके रिश्वतें जो आपने दी, नाजायज काम। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने पकड़ा है, 3 शुगर मिल्स लगा रहा था शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने इजाजत दे दी शरीफों को 3 शुगर मिल लगाने की उन इलाकों में जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है, जिधर इजाजत ही नहीं है। और क्या हाई कोर्ट के जज का क्या कहना था कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपने कानून को इस्तेमाल किया अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, इसको करप्शन कहते हैं। खान साहब 1.5 साल हो गया इस पनामा के सारे मामले को, पूरा खानदान जेआईटी में पेशियां भुगत चुका है। अभी तक उनको ये नहीं पता कि उनके ऊपर इल्जाम क्या है। कुछ बताना पसंद करेंगे कि किस चीज का सारा शोर हो रहा है, क्या इल्जाम है उन पर? वो सब आगे बाहर पूछते हैं कि इल्जाम क्या है, ये तो बता रहे हैं आप, उनको थोड़ा समझाएं। बेचारे क्या इल्जाम इनके ऊपर था, ये तो बेकसूर लोग हैं। वो देखे ना, साजिश हो रही है सारी दुनिया में। पैनमा के अंदर इनके केस निकलते हैं, पैनमा के अंदर केस निकलते हैं। इनसे तो पहले तो पूछना चाहिए है कि सारी दुनिया में इनकी, नवाज शरीफ की और इन 3 बच्चों की तस्वीरें आई हैं, वो जरा पढ़ लेंगे क्या इल्जाम है। इल्जाम ये है कि ये कंपनियां जिनके नाम 4 महल्लात हैं मेफेयर के, जो सबसे बरतानिया में सबसे महंगा इलाका है, अरबों रुपए के महल्ला 4 निकलाए हैं, जिसमें वो कौन है उसकी मालिका मरियम नवाज। ये आज मैं फिर से कहता हूं, ये मैं सारे लोगों को कहता हूं जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, अपना मोबाइल फोन है, 1 मिनट, ये मैं जरा इसको बताना हाँ, ये जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये अपने मोबाइल के ऊपर जाएं, गूगल करें ICIJ। ये है वो दुनिया के 150 सहाफी जिन्होंने इन्वेस्टिगेट की 10 लाख पेपर जो कि पैनमा की लीक्स में निकले। आप ICIJ के ऊपर जाएं, वहां पंच इन करें शरीफ। उनमें जब आप शरीफ पंच इन करेंगे तो आपको मरियम शरीफ का नाम आएगा कि ये बेनिफिशियरी ओनर है नीलसन और नेस्कॉल, 2 कंपनीज जो 4 महल्लात मेफेयर की उनके नाम पे है। अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने तो नहीं किया, ये किसी ने पाकिस्तान में तो नहीं किया, ये इंटरनेशनल इंकिशाफ, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ हुई। इनको ख्वाब में भी नहीं था कि ये पकड़े जाएंगे, इस तरह ये चीजें बाहर आ जाएंगी 2016 में। और जब वो सामने आई तो बहुत छोटी सी उम्र के बच्चे बेचारे 45 साल के हुसैन शरीफ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, ये पिछले बारी। उससे पहले 5-6 साल पहले मरियम नवाज कहती हैं कि वो सबको याद है सना बुचा का प्रोग्राम, ना मेरी ना मेरे खानदान की, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब कि ये छुपा रहे थे, निकला या इंकिशाफ पैनमा में, वो आज आप अभी भी उनकी वेबसाइट पे है। अगर, और इसका मतलब ये है कि जब मरियम ने 93 में उसके नाम पे
یہ 4 محلات لیے تھے تو مریم کے پاس نہ وہ بچوں کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا. اس کا مطلب نواز شریف نے اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹیز لی باہر جب وہ پرائم منسٹر تھا ملک کا. اب میں تو اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہے, منی لانڈرنگ کرتا ہے اور اپنے نہیں بچوں کے نام پہ پراپرٹیز لے لیتا ہے. اب جب یہ سارا ڈرامے کرتے ہیں جی دیکھیں بچے سامنے آ رہے ہیں, ہم نے تو بچوں کے نام پراپرٹیز کی, آپ نے بچوں کے نام, نواز شریف آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے بچوں کے نام میں پراپرٹیز کی اور اب وہ بچوں کے نام آ رہے ہیں. اب آپ جواب دیں, جواب آپ کے پاس ہے نہیں. آپ نے قطری کا نام لے دیا, وہ قطری کا جو آخر میں وہ جو قطری کو انہوں نے سوچا نا کہ وہ 1122 آ کے ان کو بچا لے گی, وہ قطری بیٹھ گیا جا کے قطر میں, وہ تلور مارنے تو آ جاتا ہے یہاں, وہ پورٹ قاسم میں 200 ارب روپے کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے تو آ جاتا ہے, لیکن اب ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہا کیونکہ قطری کو پتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے. اصل مالکہ مریم نواز ہیں. وہ جو برٹش ورجن آئلینڈ میں جب بھی ٹیسٹ کروائیں گے ان کی ویب سائٹ پہ ہے, جب بھی یہ پتا چلے گا نا کہ اس کے اصل ان محلات کی اصل مالک کون ہے, وہ ہے مریم نواز. انہوں نے کہہ دیا حسین شریف, وہ ہے 93 میں اس کے اوپر لکھا ہوا ویب سائٹ پہ. انہوں نے جھوٹ بولا کہ 2006 میں حسین شریف ہے, وہ قطری نے دیا حسین شریف کو. ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ جو چاہیے کہ اگر حسین شریف 4 محلات اگر وہ اس کا مالک ہے تو وہ اس کی اونرشپ کی ڈاکیومنٹ کیوں نہیں دکھاتا؟ 1.25 سال ہو گئے نہیں دکھائی. وہ دکھا اس لیے نہیں رہا کہ اصل مریم کے نام پہ ہیں, وہ اس لیے وہ دکھا نہیں رہے. اور اس لیے یہ جو جے آئی ٹی ہے, میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جے آئی ٹی اصل ٹیسٹ کر کے لے آئیں کہ اصل مالک اگر مریم نکلاتی ہیں ان کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ نے کہا نا کہ آپ کدھر دیکھتے ہیں نواز شریف کو, میں اس کو اڈیالہ جیل میں دیکھتا ہوں. جب پتا چلے گا نا کہ اصل مالک یہ 4 لندن کے فلیٹس کے کون ہیں, سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ ہے مریم نواز. جب مریم نواز ہوں گی تو 93 میں تو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا, ان کے پاس تو ابھی بھی پیسہ نہیں ہے. تو 93 میں اگر انہوں نے یہ فلیٹس لیے اور وہ مریم نواز ان کی مالکہ ہیں, اس کا مطلب کہ نواز شریف نے اپنا پیسہ ان کے نام پہ کیا ہے. نواز شریف کا پیسہ تھا, چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا اور مریم نواز کے لیے. اس لیے اس طرح نواز شریف پھنستے ہیں, کہتے ہیں جی نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے. نواز شریف کا نام اس لیے ہے کہ وہ بچوں کے نام پہ اس نے فلیٹس لیے, جبکہ ان بچوں کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں تھا. حسین اور حسن تو تب پڑھ رہے تھے, ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب کہ کرپشن ہوئی ہے, منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کنسیلمنٹ آف ایسٹس ہوئی ہے, ٹیکس ایویژن ہوئی ہے, 4 قانون توڑے ہیں انہوں نے ملک کے. بار بار وفاقی وزراء بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ قوتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں اور نواز شریف ایک پاپولر لیڈر ہے ان کے بقول, اور ان کو رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, اور پی ٹی آئی بھی کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو خان صاحب وہ قوتیں کون سی ہیں, آپ کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں جی, ان کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ بتائیں کون ذمہ دار ہے, یہ کون کانسپریسی کر رہا ہے, نام لیں کون ہے یہ. کیا وہ آئی سی آئی جے کر رہی ہے؟ تو اس میں تو 3 پرائم منسٹر چلے گئے, 2 پرائم منسٹر گئے ہیں, ایک تیسرا پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون, اس نے جا کے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے اپنی تلاشی دی ہے. کئی وزیر چلے گئے ہیں. تو کیا وہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے صرف نواز شریف کو ہٹانے کے لیے؟ دوسری چیز, سب کو پتا چل گیا اب کیا ہو رہا ہے. پورا انہوں نے شریف خاندان نے پلان بنایا ہوا ہے. میں آج سب کو کہہ رہا ہوں ان کا پلان بڑا واضح ہے. انہوں نے جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ کو اب ڈسکریڈٹ کرنا ہے. انہوں نے پاکستانی فوج کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. انہوں نے کانسپریسی کہنی ہے کہ جی جوڈیشل کو یہ سپریم کورٹ اور یہ فوج مل کے ان کو فارغ کر رہی ہے. جس طرح کے نواز شریف کو پتہ نہیں اتنی بڑی کانسپریسی کی ضرورت کیوں ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا آدمی ہے جس کو اتنی بڑی ہمیں کانسپریسی, ایک انٹرنیشنل کانسپریسی چاہیے نواز شریف کو فارغ کرنے کے لیے. یہ جان کے اب ڈسکریڈٹ کریں گے. یہ وہ نواز شریف ہے
جس نے سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کروایا تھا، یہ ملک کے سارے ادارے تباہ کرے گا اپنی چوری بچانے کے لیے. اور اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ تیار ہیں. اگر انہوں نے کہا اس باری اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر کسی قسم کے ٹیکس کیے، میں آج سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پبلک اب نکلے گی پاکستان کی تاریخ میں اتنی پبلک نہیں نکلے گی. ایک سوال ہے، JIT کو میں پرسنلی کور کرتی ہوں. جب بھی ہم MNAs اور MPs سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ریڈی ہیں کہ سپریم کورٹ پہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ SSCC کی جانب سے جو ظفر حجازی نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کی ہے، FIA کی جانب سے ریکارڈ جو ہے پرووائڈ نہیں کیے گئے JIT کو، ان سب کے باوجود ہم کیسے ایک عوام ہونے کی حیثیت سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں صاف شفاف ہے اور اس سے یہ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر جیسے ہی JIT کے اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہودی سازش ہے اور عمران خان کی پارٹی کے لیے نازیبا الفاظ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ یہودی کون اندر بیٹھے ہوئے جو کہ اتنا ان کو ڈرا کے باہر بھیجتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہودی سازش ہے، میں ابھی تصویر دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ نریندر مودی ایسے مل رہے تھے جیسے بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں. یہ ابھی آج ہی اخباروں میں تصویر آئی ہوئی ہے. اور مودی، سارے پاکستان میں مودی کو کون پسند ہے؟ نواز شریف. اپنی بیٹی کی شادی پہ اس کو بلا رہا ہے، فورن آفس سے بھی نہیں پوچھ رہا. وہاں جا رہا ہے کھٹمنڈو میں تو خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے. وہ برکت دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ وہ دونوں خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں چھپ کے، کہ نواز شریف اپنی فوج سے بچ کے اور وہ اپنے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے بچ کے. تو کون یہودیوں کے ساتھ ہے وہ تو خیر جو بھی تھوڑا بہت جانتا ہے حالات اس کو پتہ چل جائیں گے. جہاں تک یہ جو MNAs کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں، مجھے پتہ ہی یہ نکلنے کے لیے کتنے تیار ہیں. جب 99 میں مشرف نے 2/3 اکثریت تھی اس کی، جب مشرف کا کو ہوا ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ نون لیگ کے بڑے کوئی لوگ سامنے آئیں گے. مجھے یاد ہے میں لاہور میں پھر رہا تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں، دکانیں خالی ہو گئی تھی مٹھائیوں سے، ایک آدمی نہیں نظر آ رہا تھا. پھر 2007 میں جنرل یہ نواز شریف پہنچا اسلام آباد ایئرپورٹ، دھکے مار کے اس کو واپس بھجوا دیا. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی شاید نون لیگ والا نکلے گا. وہ جان کے خود گرفتاریاں دے رہے تھے کہ ہمیں پولیس کے پاس کہ جی ہمیں کچھ کہنا نہ. میں یہ پنجاب پولیس ان کے پیچھے سے ہٹا لیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ یہ نکلتے ہیں. ان کو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ پبلک نواز شریف کے ساتھ ہے، یہ میرا چیلنج ہے پھر سے. جو پبلک اب نکلے گی، اگر انہوں نے کسی طرح کی کارروائی کی سپریم کورٹ کے خلاف، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو پبلک اب نکلے گی، پاکستان کی تاریخ میں آپ اتنی پبلک سڑکوں پہ نہیں دیکھیں گے. جی، ایدی صاحب نے پہلی ڈونیشن شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو دی تھی. یعنی جب میں شروع کر رہا تھا تو جو پہلے انسان نے پیسے دیے تھے دبئی کے اندر، وہ مولانا ایدی صاحب نے دیے تھے. میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں. اور میں نے یہ بھی سنا کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ میں اس کے پتہ نہیں دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کوئی ڈونیشن لینے کے لیے. اسحاق ڈار کو یہ سمجھنا کہ آپ ایک جھوٹے آدمی ہیں. میں نے کبھی آپ سے ڈونیشن مانگی نہیں. ہاں، آپ نے مجھے کوئی چیک دیا تھا ڈونیشن کا، اور جب آپ نے چیک دیا تھا تو یہ یاد رکھیں یہ آپ نے مجھے ذاتی میری کوئی ذاتی فیکٹری کے لیے، یا جس طرح کہ آپ کے بچوں کی وہ پراپرٹیز ہے اس لیے نہیں چیک دیا تھا. آپ نے ایک ہاسپٹل کو چیک دیا تھا. اور بدقسمتی سے اگر آپ مجھے دیتے، اگر میری کوئی فیکٹری ہوتی، بزنس ہوتی، میں آج آپ کے منہ میں مارتا وہ چیک. لیکن آپ نے دیا تھا ایک ہاسپٹل کو جس میں میرا کام نہیں. جب آپ پیسے اس کو دے دیتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جانے، اور اگر آپ ریکویسٹ کریں شوکت خانم کو تو مجھے شاید وہ آپ کو واپس بھی کر دیں، کیونکہ آپ کی ڈونیشن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا. 5 ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے جو غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوتا ہے.
दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जो गरीबों के लिए गरीब कैंसर के 75% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, इसलिए उसका जो खसारा है 5 अरब का है। तो जो आपके ने जो पता नहीं कितने लाख रुपए दिए हैं, मैं तो शौकत आलम को कहूंगा कि आपके मुंह के ऊपर मारें कि आपको शर्म आनी चाहिए कि डोनेशन देते हैं और एहसान जता रहे हैं अपना। मेरे ऊपर क्या आप एहसान जता रहे हैं? वो कोई मेरी कोई जेब में गया पैसा? और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। और मुझे पता है आपका हालात क्यों बुरे हैं, क्योंकि सारों को पता चल गया कि दुबई में जो आप अरबों रुपया आपके बच्चों के नाम पे और जो आपका एमिरेट्स हिल का वो जो अरबों रुपए की जो आप महल में रहते हैं, सबको पता है कि आप स्कूटर चलाते थे 25 साल पहले और आज आप अरबोपति बने। सबको पता है कि आप नवाज शरीफ के फ्रंट मैन थे, आप दोनों ने मिलकर पैसा बनाया। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान नथिया गली में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सियासत के गॉडफादर को बचा रहा है मीडिया का गॉडफादर, मीडिया हाउसेस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीर शकील उर रहमान एक चोर को बचा रहा है, चोर कभी खुद अपनी चोरी नहीं छुपा सकता। इमरान खान ने कहा बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है, बहुत देर से इस वक्त का वो इंतजार कर रहे थे। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि शरीफ खानदान की शक्लें देखकर लग रहा है कि हालात बहुत बुरे हैं। माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने कहा कि ICIJ की वेबसाइट पर जाएं, गूगल करें और वहां देखें कि मरियम नवाज का नाम मौजूद है, मरियम नवाज की तस्वीर वहां पर मौजूद है, जिससे साफ जाहिर होता है कि नवाज शरीफ ने अपने बच्चों के नाम पर जायदाद बनाई है और नीलसन और नेस्कोल की मालिक मरियम नवाज हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तलोर के शिकार के लिए कतरी आ जाता है, लेकिन JIT को बयान देने के लिए, शरीफ खानदान को बचाने के लिए कतरी क्यों नहीं आ रहा।